شادی ہم نے پوچھا کہ تمہاری شادی کیوں نہیں ہوئی. باقی اس کے دو بھائی ہیں، ان کی بھی شادی ہو گئی ہیں، دو بہنیں ان کی بھی شادی ہو گئی. وہ ہنستے بستے اپنے گھروں میں بھائی بچوں کے ساتھ. اپنی شادی نہ ہونے پر دوسرے شادی شدہ جوڑوں کو قتل کرنے والا سفاک قاتل گرفتار ہو گیا. میری شادی کیوں نہیں ہوئی، اس وجہ سے دوسرے شادی شدہ جوڑوں سے انتقام لیا. 4 ماہ میں 6 لوگوں کو قتل کر ڈالا. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سیالکوٹ نیوز اور میں ہوں مزمل بٹ. ناظرین، میں اس وقت موجود ہوں تھانہ پیپلز کالونی گجرانوالہ میں، جہاں پر ایک ایسے پراسرار قاتل کو گرفتار کیا گیا ہے جو علاقہ بھر کے لیے دہشت و خوف کی علامت بنا ہوا تھا. 6 قتل، 3 اقدام قتل میں مطلوب تھا. وجہ جو قتل ہے وہ انتہائی حیران کن اور انتہائی مضحکہ خیز بھی ہے. دوران تفتیش اس نے یہ بتایا کہ میری شادی کیوں نہیں ہوئی، اس وجہ سے شادی شدہ جوڑوں کو قتل کرتا تھا. یہ قاتل کون تھا، طریقہ واردات کیا تھا اور اس کو کس طرح سے گرفتار کیا گیا، یہ تمام تفصیلات جانیں گے ہم. میرے ساتھ موجود ہیں عدنان اعجاز صاحب، SHO تھانہ پیپلز کالونی. ہم ان سے تفصیلات جانتے ہیں. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام، شکریہ. جی ویلکم سر. سر یہ کیا سارا ماجرا پیش آیا، کس طرح سے وہ طریقہ واردات کیا تھا، یہ قاتل کون ہے؟ مزمل پچھلے کچھ عرصہ سے علاقہ تھانہ پیپلز کالونی میں تواتر سے محسوس چوٹ کے ساتھ ٹھیک ہے. لوگ قتل ہو رہے تھے. سر پہ 3 4 5 گہری بلنٹ ویپن سے چوٹ رپورٹ ہوتی تھی. ہم پلیس آف اکرنس پہ جاتے تھے، جائے وقوع پہ جاتے تھے. 1 2 3 جگہوں پہ ہمیں اینٹیں بھی ملی جن سے ہم لوگ جن کو ہم کہہ سکتے تھے کہ یہ آلۂ قتل ہیں. ہمارے فورینزک والے بھی آئے، انہوں نے بھی تصدیق کی کہ یہ آلۂ قتل ہو سکتے ہیں. تو جب یہ ایک واقعہ ایک خاص طریقہ واردات کے تحت، ایک خاص موڈس آپریڈی کے تحت، اس میں ایک چیز جو ہے وہ آپ کو مزید نوٹس میں لانے والی ہے کہ جتنے بھی وکٹمز ہیں وہ ان کی ایج گروپ جو ہے وہ ابو 50 ہے. ابو 50 ہے. ٹھیک ہے. ٹیم میرے سینئرز جو ہیں وہ انوالو ہوئے، جناب CPO صاحب، SSP صاحب آپریشنز، SSP صاحب انویسٹیگیشنز، میرے SP DSP صاحب، یہ سارے انوالو ہوئے. ٹیمیں بنی، چیک کرنا شروع کر دیا علاقہ، CCTV فوٹیجز چیک کرنا شروع کر دیا. اس میں ہمیں ایک چھوٹی سی لیڈ ملی. اس لیڈ سے ہمیں ایک چیز کلیئر ہوئی کہ جس ملزم کو ہم تلاش کر رہے تھے وہ ملزم سابقہ ایک سیم اسی محسوس طریقہ واردات میں قتل کر کے چلان ہو چکا ہوا ہے. ریکارڈ یافتہ تھا. یعنی وہ 2017 میں 239 نمبر مقدمہ ہے تھانہ باغبان پورہ کا. اس میں ایک خاتون کو، ایک امام مسجد کی بیوی کو جو کہ چھت پہ سوئی ہوئی تھی، اس کو اینٹیں مار کے ہلاک کر چکا تھا اور اس کے بیٹے کو 1.5 سالہ بیٹے کو زخمی کر چکا تھا. اس میں وہ چلان ہوا، پھر وہ کرمنل جسٹس سسٹم کی وجہ سے وہ رہا ہو کے باہر آ گیا. 23 اکتوبر 2019 کو وہ رہا ہوا. تو ہم نے اس کی تلاش شروع کر دی. پھر وہ تلاش کے دوران ہم لوگوں نے اپنی ٹیمیں مقرر کر دی، علاقے کے جو جتنے بھی لوٹیبلس تھے ان کو بھی اویئر کر دیا. اس میں پھر ہمیں ایک رات کال آتی ہے، 15 پہ کال موصول ہوتی ہے. عمران نامی بندہ کال کرتا ہے کہ میں اور میری والدہ چھت پہ سوئے ہوئے تھے کہ ایک پتلا سا چھوٹے سے جسم کا لڑکا اینٹ لے کے میری والدہ کے سرانے کھڑا تھا کہ اچانک میری آنکھ کھل گئی ہے. لکیلی وہ ان کی لک تھی، پورے علاقے کی لک تھی، گڈ لک تھی. تو اس نے کیپچر کر لیا. اس نے فوری طور پہ کنڈی لگا دی. ہم لوگ بھی موقع پہ گئے. وہ ایک کونے میں چھپ گیا تھا، چھوٹا سا چھپ گیا تھا. پھر ہم نے کافی سرچ کرنے کے بعد اس کو پکڑ لیا. بعد میں دریافت عمر میں لائی، انٹروگیشن کی. وہ سارے جو ہمارے گلوانے کے حربے ہیں وہ استعمال کی. اس نے ہمیں بتایا، پھر اس نے نشاندہی بھی کی. اس میں جو چیز آپ پوچھنا چاہتے ہیں کہ وہ کیوں کرتا تھا، تو یہ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ یہ 38 یا 40 کے لگ بھگ ہوگا. اچھا. اس کی ایج گروپ جو ہے نا، یعنی میکسیمم یہ جو ارسلان ہے جو ابھی سارے 40 کے لگ بھگ ہے. یہ اس کا جو ہمارے پاس رپورٹڈ پہلا واقعہ تھا، وہ تھا 2007 میں، یعنی
13 سال پہلے اس نے ایک راہگیر کو وداؤٹ اینی پرووکیشن اچھا بلا کسی لڑائی جھگڑے کے چھرا بھونک دیا تھا. اچھا اس میں بھی یہ چلان ہوا. اس وہاں تقریباً اس مقدمے میں تقریباً 2-2.5 سال جیل میں رہا. باہر آیا تو پھر اس نے قتل شروع کر دیا. اس کا اب ہم نے اس سے پوچھا کہ کیوں تم اتنے لوگوں کو مار رہے ہو, تمہارا کوئی کیا ہے, تمہارے پرابلم کیا ہے, تمہیں کیا موٹیویشن ہے. تو اس نے ہمیں تو یہی بتاتا تھا کہ مجھے تو کوئی غیبی آواز آتی ہے اچھا اور میں جاتا ہوں تو میں نہیں مارتا, غیب سے ہی ان کو لگ جاتی ہے ہر چیز. اچھا سردست کیونکہ اتنا وقت نہیں تھا, ملزم کو شناخت پیٹ کے لیے بھجوایا جانا بہت ضروری تھا. کورس آف لا کا آغاز جو ہے, تو یہ شادی والی بات بھی اس نے خود ہی آپ کو الٹیمیٹلی اس میں شادی, ہم نے پوچھا کہ تمہاری شادی کیوں نہیں ہوئی. باقی اس کے 2 بھائی ہیں, ان کی بھی شادی ہو گئی ہیں, 2 بہنیں ہیں, ان کی بھی شادی ہو گئی. وہ ہنستے بستے اپنے گھروں میں بھائی بچوں ساتھ. تو اس نے ہمیں بتایا کہ میرا والد جو ہے وہ ذرا سخت گیر تھا, میں ذرا لڑکپن میں ہی تھوڑا سا آوارہ تھا, تو مجھے وہ شروع سے گھر سے نکال دیتا تھا, تو میں کئی ہفتے گھر سے باہر رہتا تھا. اور پھر آہستہ میں کئی مہینے رہنا شروع کر دیا, اور پھر میں تقریباً گھر سے فارغ ہو گیا. اور پھر انہوں نے آگ بھی کر دیا ہوا ہے. دوسرے انسیڈنٹ کے بعد انہوں نے اس کو آگ بھی کر دیا. اچھا نہیں, ایک جو سوشل میڈیا پہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں, جو الیکٹرانک میڈیا, اس کے اوپر ایک یہ بات جو چل رہی ہے کہ دوران تفتیش اس نے یہ پولیس کو وجہ بتائی ہے کہ میں, کیونکہ میری شادی نہیں ہوئی اس وجہ سے میں دوسرے لوگوں کو جو قتل کر. کیا اس نے یہ خود بات جی اس نے کہا, ہم نے کہا اتنی اولڈ ایج لیڈیز کو کیوں ہے. اس میں اس کا وکٹم جو ہوتے تھے نا وہ اولڈ ایج لیڈیز ہوتی تھی. ٹھیک ہے, یعنی یہ سارے سیکول میں اولڈ ایج لیڈیز کو زیادہ اس کو گھروں میں گھس کے نہیں راہ چلتے لوگ گھروں میں گھس کو چھتوں پہ سوئے ہوئے رات کو 3 بجے جب بندہ ڈیپ سلیپ میں ہوتا ہے اس وقت یہ ایکٹ کرتا ہے, دن کو نہیں کرتا. تو کتنے وقفے سے اس نے یہ جو 6 قتل کیے ہیں اور 3 اقدام قتل, تقریباً کتنے وقفے سے یہ اس میں ابھی پکڑے جانے سے پہلے جو اس نے بڑی سوئفٹلی اپنی جو ہے وہ کمپین چلائی ہے. ٹھیک ہے, اس سے پہلے جو واقعات تھے ان میں پیچ آتا رہا, لیکن ابھی پکڑے جانے سے پہلے اس نے بڑی سوئفٹلی کمپین چلائی ہے. یعنی 2-3 دن کے وقفے سے 4 ماہ میں اس نے 6 قتل کیے اور 3 جو ہے. اچھا, دوران تفتیش ظاہر آپ نے جج کیا ہوگا, یہ ایک معمولی انسان تو اس طرح نہیں کر سکتا کہ راہ چلتا ہے یا بے قصور لوگوں کو وہ مانا شروع. آپ کو لگتا ہے کہ وہ ذہنی معذور ہو سکتا ہے اس طرح کی کوئی ذہنی معذوری کس کو کہتے ہیں کہ سادہ سی ہے کہ ایک بندہ چیونگم اور شٹ میں فرق نہ کر سکے. ذہنی معذور تو وہ ہوتا ہے, ایک بندہ اتنا بڑا ایکٹ کرتا ہے اور اس ایکٹ کی وہ ٹائمنگ ایکوریٹ رکھتا ہے, وکٹمز ایکوریٹ رکھتا ہے, ایج گروپ ایکوریٹ رکھتا ہے. 1-2 جگہ پہ اس نے وکٹمز جو ہیں وہ اس طرح سوئے ہوئے تھے, بالکل ایک ینگ جو تھا 30s میں لڑکا تھا, ہیلدی تھا, اس کے ساتھ اس کی اولڈ ایج جو ہے وہ والدہ تھی, اس کے ساتھ اس کا بوڑھا باپ تھا. تو اس نے اس جوان لڑکے کو کچھ نہیں کہا. اچھا, یہ پاگلوں کا کام نہیں ہوتا نا. اگر پاگل تھا تو وہ جوان کو بھی مارتا نا. جوان کو اس لیے اس نے ٹچ نہیں کیا کہ وہ اٹھ جائے گا پکڑ. تو یہ اپنی ایک اور میں بات ایڈ کرنا چاہتا تھا کہ اس کا ایک خاص فریم آف مائنڈ بنا ہوا ہے, اس نے خود سے اڈاپٹ کیا ہوا ہے. اینٹ سے ہی بندہ مارنا ہے. 1-2 جگہ پہ تو اس کو, یعنی جو آخری واقعہ ہوا ہے اس میں جو وکٹمز تھے ان کے بالکل پاس, کیونکہ وہ عید بکر جو بقرہ عید ہے وہ 2 دن پہلے گزری تھی. یعنی جو وہ لاسٹ اٹیمپٹس اس نے کی ہیں ہمارے ایسے پہ, تو بقرہ عید 2 دن پہلے گزری تھی. وہ بگدا, چھریاں, سارا کچھ پاس پڑی ہوئی تھی. اچھا, اتنا پاگل تھا. اینٹ ہی محسوس فریم آف مائنڈ ہے جو اس کی جنونی کیفیت کو, جو اس کی جو جنونی انسٹنکٹ کو سیٹسفائی کرتی ہے, وہ چیز جو ہے وہ اینٹ سے بندے کو مارنا ہے. اگر وہ پاگل ہے تو وہ چھریاں اٹھا کے مار لیتا. مارنا اگر مقصد ہے, پاگل ہے, بندے ماری جا رہے ہیں, تو وہ اس کے پاس چھریاں پڑی ہوئی تھی, اس سے اس نے. اچھا, آپ کو نہیں لگتا کہ یہ اس کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی انوالو ہو سکتے ہیں
کہاں پہ یہ رہائش پذیر تھا, کہاں پہ رہ رہا تھا, کسی نے کوئی آپ کو اس سے پہلے اطلاع نہیں کی ہے, کہاں رہائش پذیر کہاں پہ تھا آپ کو؟ یہ ابھی زیادہ تر درگاہوں پہ, اچھا درگاہوں پہ. اور یہ جو ہمارے ڈھابا ٹائپ ہوٹل ہیں وہاں پہ برتن وغیرہ دھو دیے, اچھا, کھانا کھا لیا, اس طرح اپنا ٹائم ایک مستقل اس کا ٹھکانہ. مستقل ٹھکانا نہیں تھا. بہت شکریہ. جی ناظرین, آپ نے ان کی گفتگو کو سنا. ہم نے حتی الامکان کوشش کی ہے کہ اس کیس کے حوالے سے جتنے تمام پہلو ہیں ان کو آپ تک پہنچایا جائے. یہ اس طرح کا جو واقعات ہیں, اس طرح کے ہونا پراسرار ہے بالکل, اور اس کو ٹریس کرنا بھی انتہائی مشکل ہے, اور تال میل کا نہ ہونا اور دیگر جو چیزیں ہیں. تو یہ پولیس کی بہت بڑی کامیابی ہے کہ انہوں نے اس کو کامیابی سے پکڑا اس کو, اور اس کے جو تفتیش ہے اس کے بھی تمام پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے تمام جو چیزیں ہیں, قوانین ہیں, ان کو بھی پورا کیا. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ باڈی لینگویج سے بھی سارا کچھ ماشاءاللہ بہت انرجیٹک ہے, ایکٹیو پولیس آفیسر ہیں. تو ہماری یہ جس طرح سے اگر اچھے کام کرتی ہے پولیس, تو ہمیں ضرور چاہیے کہ ہم ان کے جو اچھے کام ہیں ان کو بھی اپریسیشن دیں, ان کو اپریشیٹ کریں بھرپور, اور تاکہ جو ہمارے اس طرح کے جو رواج ہے وہ بھی چلے, اور ہم اس طرح کی جو مزید ہیں ان چیزوں سے, ان کے واقعات سے وہ بچ سکیں. آپ اس کیس کے اوپر کیا رائے رکھتے ہیں, پولیس کی ایفرٹ کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کامنٹس میں ضرور کیجیے گا. اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.